الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق الله مولانا العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سیرت کے عنوان پر منعقد ہونے والا یہ اجلاس جس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت الاستاذ مخدوم محترم ہم سب کے سرپرست امیر ملت نمونۂ سلف حضرت مفتی صاحب نعمانی مد ظلہ العالی. اسٹیج پر جلوہ افروز تشریف فرما حضرات علماء کرام، ہمارے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام، سیرت پاک کا یہ اجلاس انتہائی مبارک قدم ہے، باعث خیر و برکت ہے اس نسبت کی بنیاد پر جس کا نام ہے سیرت. سیرت کا لفظ بولتے ہی کان میں یہ آواز پڑتی ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں، چاہے وہ نبوت سے پہلے کے ہوں، چاہے نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد کے ہوں، چاہے وہ مکی زندگی کے ہوں، چاہے وہ مدنی زندگی کے ہوں، آپ کی وفات تک کی ساری تاریخ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ ایک لفظ سیرت سے عیاں نمایاں ظاہر ہو جاتی ہے. جس پروگرام کی نسبت سید الاولین والآخرین سید ولد آدم خاتم النبیین شفیع المذنبین کی جانب ہو، ظاہر سی بات ہے وہ خیر و برکت والا اجلاس نہیں ہوگا تو پھر کون سا ہوگا. آپ کا یہاں پر تشریف لانا یہ باعث خیر و برکت ہے. آپ نے اس وقت کے اندر جو انتہائی مصروفیت کا وقت ہے، آپ اسی نسبت پر آئے ہیں. یہ نسبت پر جمع ہونا رائے گا نہیں جائے گا، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. یا آپ کی شریعت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، آپ کی تعلیمات، آپ کے پیغامات سے یہ محبت کی کھلی ہوئی علامت و نشانی ہے. اس لیے آپ سب جو اس اجلاس میں شرکت فرما رہے ہیں باعث مبارکباد.
میں جمعیت علماء بنارس کے تمام ذمہ داران، منتظمین، اراکین، معاونین، محبین، بہی خواں، کسی طرح کبھی اس کی خدمت کرنے والے حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ سب کے سب مستحق کے مبارکباد ہیں۔ ایک اجلاس کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کتنی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، ذرا ان سے معلوم کیجئے تو پتہ چلے گا۔ لیکن یہ ساری زحمتیں یہ آسان ہیں، آقا کی نسبت پر ہو رہی ہیں، یہ اجر و ثواب کا باعث ہیں، اس لیے یہ آخرت کا سودا ہونے کی بنیاد پر کوئی زحمت ہی نہیں لگتی، یہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ محترم حضرات، سیرت نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، آپ کے افعال کا، آپ کے اخلاق حمیدہ اور حسنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام احوال و کوائف کا، چاہے اس کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے ہو، حتیٰ کہ اس کا تعلق گھر میں زندگی بسر کرنے سے ہو، معاشرت سے ہو، معاشرے سے ہو، کھانے پینے سے ہو، اٹھنے بیٹھنے سے ہو، چلنے پھرنے سے ہو، لباس سے ہو، اور اسی طرح حتیٰ کہ آپ کے داڑھی مبارک میں کنگھا کرنے سے ہو، پاؤں میں جوتا پہننے سے ہو، چاہے آپ کے لیٹنے سے ہو، چاہے آپ کے بیدار ہونے سے ہو، کوئی بھی تذکرہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ سیرت ہی کہا جائے گا۔ انسان کو ضرورت تھی پیغام کی، اور وہ پیغام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیا ایسے وقت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500-550 سال سے کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس وقت انسانیت اپنی راہ سے بھٹک چکی تھی۔ تو پیغام محمدی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے محسوس کیا گیا اس بات کو کہ امت کو ضرورت ہے 2 امر سے نکال کر ایک امر پر جمع کرنے کی۔ ایک امر احساس برتری کا ہوتا ہے، ایک امر احساس کمتری کا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے درجے انسانیت کو فراموش کر چکا تھا، اور وہ احساس کمتری میں اس قدر مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی حیثیت بھول چکا تھا۔ جہاں اس نے دیکھا بڑے بڑے درختوں کو، وہاں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے دیکھا چاند کو، پرستش کرنے پر آ گیا۔ اس نے سورج کی تپش کو، اس کی تابانی کو دیکھا، اسی کو معبود تصور کر بیٹھا۔ اس نے بڑے بڑے پتھروں کو دیکھا، چٹانوں اور پہاڑوں کو دیکھا، ان کو تراش خراش کر اس کو بڑا مان لیا۔ وہ بہتے ہوئے روانی اور پانی کو جب دیکھا، وہیں سجدہ ریز ہونے لگا۔ اس نے یہ دیکھا کہ یہ اچھی خاصی یہ درخت ہیں، ان درختوں کو دیکھا یہ سایہ دار ہیں، ان درختوں کی پرستش اس نے شروع کر دی، اور چاند، سورج، ستارے، درخت، زمین سب کی پرستش شروع کر دی، زمین کی پرستش شروع کر دی۔ اناج یہ ہمیں دیتی ہے، اور ہم نے آسمان کی پرستش شروع کر دی، اس لیے کہ اس آسمان سے ہمیں روشنی اور تابانی ملتی ہے۔ اور نہ جانے کیا کیا خیالات انسان بھول چکا تھا اس بات کو کہ ان ساری کائنات کے اندر شمس و قمر ہوں، دواب ہوں، شجر ہوں، دریا ہوں، حجر ہوں، ان کی حیثیت کون سی ہے کہ انسان بھول گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، نہیں نہیں، تم خلیفہ بنا کر روئے زمین پر بھیجے گئے ہو۔
اذ جعلکم خلائف فی الارض وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً انسان یہ نائب بن کر آیا ہے اللہ جل شانہ کے احکامات کے پہنچانے کے لیے اور اللہ جل شانہ کے منشا کو نافذ کرنے کے لیے، مقصد انسانی کو فراموش کرنے والوں کو اس کے احساس کمتری سے نکال کر بتایا گیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ آسمان و زمین کو تمہارے تابع کر دیا، تم متبوع ہو، یہ تمہارے خادم ہیں، تم مخدوم ہو، یہ تمہارے سے نیچے ہیں، تم ان سے برتر ہو، تم انہیں سجدہ نہیں کرو گے، تمہاری حیثیت اس سے بڑی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو فوقیت اور برتری عطا فرما دی، ہم نے اس کو عزت و شرف عطا فرمایا، ہم نے اس کو محترم گردان دیا، اور ان سب کو اللہ نے اس کا سب کے سب کو تابع بتا دیا۔ اس لیے اس احساس کمتری سے نکلنا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو بنایا ہے اس مقصد کو حاصل کرنا، یہ حصول ہوگا کب؟ جب ہم آئیں گے سیرت مصطفیٰ پہ، تب۔ ایک احساس یہ تھا، اور ایک احساس برتری تھا۔ احساس برتری کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو میں ہوں دوسرا نہیں، آدمی استبداد پر آ گیا، ظلم و ستم پر آ گیا، اپنے علاوہ کسی اور کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ معمولی مالی باتوں کے اوپر تلواریں کھینچ جاتی تھی، اور وہ سال تک وہ جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ اور فرعونہ میں سے ایک فرعون نے تو یہاں تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی، اس نے دعویٰ ہی کر دیا اپنے بڑے رب ہونے کا، ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ احساس برتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں یہ دو احساس ہے، ان دونوں احساس کو نکالنا ہے۔ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، احساس برتری یہ ہمارے لیے کبر و نخوت کی بات ہوگی۔ حدیث قدسی میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اور جو میری اس بڑائی کی چادر کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دوں گا۔ تو پھر کون سا راستہ اختیار کیا جائے؟ وہ ہے احساس اعتدال۔ تو ہم احساس برتری سے نکل جائیں، احساس کمتری سے اپنے کو آگے بڑھائیں اور اعتدال پر آئیں۔ یہی اعتدال اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس اسلام کی خصوصیت ہے، اور یہی اعتدال تمام مسلکوں کے اندر مسلک حنفی کی ہے، اور یہی اعتدال تمام مروجہ اس وقت کے نظام کے اندر دارالعلوم دیوبند کے مسلک دیوبند کی ہے کہ یہ اعتدال کے اوپر ہے۔ لہذا یہ اعتدال کا رشتہ جڑا ہوا ہے قرآن پاک سے، یہ اعتدال کا رشتہ جڑا ہوا ہے حدیث پاک کے۔ یہ سیرت کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ اعتدال کی راہ کو ہمیں اختیار کرنے کے لیے ان کی معلومات کرنی پڑے گی۔ 20 منٹ کے اندر یہ ساری معلومات نہیں ہوتی ہیں، معلومات کا عنوان آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس کے راستے بتائے جاتے ہیں۔ تمام قائدین ہوں، متبعین ہوں، چاہے وہ حاکم ہوں، حکام ہوں، چاہے وہ محکومین ہوں، چاہے مریدین ہوں، چاہے وہ مرشدین ہوں، چاہے وہ خواص ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن سب کی کامیابی کا راز اور رشد ہدایت، حقیقی عزت و شرف اسی اسلام کی طریقے میں رکھا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ ہم اختیار کرنا چاہے
جائیں گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، استقبال کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک جھیل پڑی، وہاں رکے، اپنے پاؤں سے انہوں نے خفین کو نکالا، اونٹنی سے اترنے کے بعد وہ اپنی جھیل کے اندر اونٹنی کو لے کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے امیر المومنین آپ نے وہ کام کیا، اگر اہل شام اس کو دیکھ لیتے تو ان کی یہاں یہ بڑی عظمت و قدر کی بات تھی، ناراض ہو گئے۔ سنا آپ نے تہوار عثمانی، تو انہوں ناراض ہو کر کہنے لگے ابو عبیدہ تم یہ بات کہہ رہے ہو، کوئی اور کہتا تو بس سمجھ میں آتی، یہ تو ہمیں کہاں سے ملا، ہم ذلیل و خوار تھے، ہم بہت پستی کے اندر تھے، تو ہمیں نکالا اس پستی سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر اپنے طریقوں کو بتایا، حضور کا طریقے نے ہمیں عزت اور شرف عطا کیا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کر ہم کہیں چلے جائیں گے پھر تو وہی عزت نکل جائے گی، ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتا دیا پہلے ہی کہ ذلت و خواری تمہاری لوٹ کر اگر آئے گی تو طریق رسول سے ہٹ کر آئے گی، اور اگر اس پر استقامت ہو گئی تو عزت خواری تمہارے سامنے آنے۔ ایک تمہید سمجھیے اس کو، یہ بات تھی۔ اب میں آیت پاک پڑھی تھی، آیت پاک میں نے پڑھی تھی، اس آیت پاک میں پیغام دو دیا گیا ہے۔ ایک پیغام اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انسانوں کو، تم لوگوں کو، اس میں مومنین نہیں، سب کے سب اس میں شامل ہیں، اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے اس بات کا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں جس کی ہیں اس کو ادا کر دو۔ یہ ایک حکم آ گیا، یہ اس موقع پر یہ حکم آیا ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو چکا ہے، اور کلید بردار حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں وہ کنجی ہے بیت اللہ کی، وہ ان کے خرانے کے لوگ ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے، اور اس کنجی کو طلب کیا گیا، انہیں تردد ہوا، کنجی حاصل کر لے لی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے نماز پڑھی، وہاں پر واپس آئے تو حضرت چچا عباس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ کنجی ہمیں مل جائے، حضور نے کہا نہیں، آپ نے کنجی جس سے لی تھی، جس کی امانت تھی، اس کے حوالے کر دیا، اور یہ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ایک حکم یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، گفتگو چل رہی ہے، بیان کچھ ہو رہا ہے، اتنے میں ایک گاؤں کے آنے والے صاحب حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ متی الساعہ۔ وہ تو بے تکلف پوچھتے تھے، کوئی ان کے یہاں تصنع نہیں ہوتا تھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے اپنی گفتگو پوری کرنے شروع کی۔ آپس میں صحابہ اکرام کہنے لگے لگتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں۔ بعض نے کہا آپ نے سنا تو ضرور ہے لیکن اس کا سوال اچھا نہیں تھا، لگتا ہے کہ آپ کو ناگواری اس کے اوپر ہوئی۔ آپ نے اپنی گفتگو مکمل فرما لی، پھر آپ نے کہا این السائل عن الساعہ، اور وہ سائل کہاں ہے جس سائل نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں آنا یا رسول اللہ، میں تو یہاں موجود ہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی، قیامت قریب ہے۔ قیامت کا دو مفہوم سمجھیے، قیامت کا مطلب یہ ہوتا ویرانی، قیامت کا مطلب توڑ پھوڑ، قیامت کا مطلب آسمان کا طی السجل للکتب، قیامت کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین سمیٹ جائے گی، سمندر کو کھولتے ہوئے پانی کی طرف بہا دیا جائے گا، اور یہیں سے اسی سمندر کے نیچے سے جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ یہ قیامت ہے جہاں پر
پر فساد کی طرح، فتنے کی طرح، یہاں تک کہ بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ بھی اٹھا لی جائے گی، وہ تو قیامت ہوگی۔ اور مقصد قیامت کیا ہے؟ مقصد قیامت یہ ہے کہ تمہیں حساب کتاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ قیامت کا ایک مقصد یہ ہے۔ پھر ان سے رہا نہیں گیا، پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیف ضیعت الامانہ یا رسول اللہ، یہ امانت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ آپ نے پورا سمجھو امانت کیا ہے۔ امانت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ سامان آپ کے پاس رکھ دیا امانت ہے، ہم نے روپیہ رکھ دیا وہ امانت ہے، ہم نے آپ کے پاس کچھ مال ادھر رکھ دیا وہ امانت ہے، نہیں، ہم نے کاغذات رکھ دیا وہ بھی امانت ہے، مکان کا کاغذ رکھ دیا وہ بھی امانت ہے۔ اور مثال دیکھ سے سمجھیے، مثال کے طور پر ناظم صاحب کا انتخاب ہونا ہے، لوگوں اکٹھا ہیں اور یہ ہوا کہ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہی ہے، تو ایسا ہے کہ انتخاب کر لیا جائے، کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ کثرت رائے سے فیصلہ کرے گا کون؟ کہ ایک فیصل متعین کر لیا جائے۔ سبوں نے اپنی اپنی رائے دینی شروع کر دی، ایک بکس کے اندر رائے ڈال لی گئی۔ اب وہ بکس کے اندر جس کے پاس رائے ڈال کے ڈالنے کے لیے دی گئی تھی، اس کے پاس وہ امانت ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اب اس امانت کے اندر وہ خرد برد کر دے اور کسی دباؤ میں آ کر وہ جتنے یس اور نو تھا، ہاں اور نہ تھا، نعم اور لا تھا، اس میں اس نے خرد برد کر دیا۔ جہاں جانا چاہیے تھا لا، وہاں کر دیا نعم، جہاں ہونا چاہیے تھا نعم، وہاں کر دیا لا۔ یہ امانت کا ضائع کرنا ہو گیا۔ تو امانت کا ضائع جب آدمی کر دے گا تو سمجھ جاؤ کہ امانت جب ضائع کر جائے تو وہ خائن ہے، اس لیے کہ وہ منافق کی صفت ہے، اس لیے امانت کو اس نے ضائع کر دیا۔ لہذا امانت کو جو بھی ضائع کرے گا وہ خائن ہے، اور خائن یہ مستحق فیصل نہیں ہو سکتا۔ ان صحابی نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ کیف اذاعتها؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلها، جب امانتیں حوالہ کر دی جائیں، نااہل آدمی کو حوالہ کر دیا جائے تو امانت ضائع ہی ہو جائے گی۔ تو امانت جب ضائع ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی، جب قیامت آ جائے گی تو ویرانی آ جائے گی، زوال پذیر ہو جائے گا سب، اور ترقیات تو ختم ہو جائے گی۔ تو نااہل کو جب ہم بنا دیں گے کوئی بھی، اور ہم یہ نااہلی کیسے بنائیں گے؟ مثال کے طور پر اہلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے جائزہ لیا جائے، اس کے ریکارڈ لکھے جائیں، اس کے کاغذات دیکھے جائیں، کاغذات صحیح ہیں، کاغذات کھرے ہیں، اس کی اسناد اور سندیں سب اوریجنل ہیں یا ڈپلیکیٹ ہیں، کہیں کوئی فراڈ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی فراڈ ہے تو کہا جائے گا یہ اہل نہیں ہے۔ اسی نااہل کو اگر ہم نے اہل بنا دیا اور اس کو ہم نے بٹھا دیا، اسی تقرری پر ناظم صاحب نے تقرری کر لی، تو اب ظاہر سی بات ہے، تو اب جو چیز ترقی تھی وہ تنزل کی باعث بن جائے گی، زوال کی باعث بن جائے گی۔ اس لیے امانت کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے، امانت کا خیال بھی کرنا ہے، جو وعدہ کیا جائے اسے پورا بھی کیا جائے۔ حدیث میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے العیدۃ دین، کوئی وعدہ کسی نے کر لیا کہ دوں گا تو اب اس وعدے کو پورا کرنا یہ قرض ہے، اور قرض کا ادا کرنا فرض ہے، فرض کا نہ نبھانے والا اہلیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی اس مختصر سی بات کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔